إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک عظیم الشان منصب عطا فرمایا ہے۔ دنیا کے سارے مناصب عارضی ہیں، وقتی ہیں، فانی ہیں، لیکن یہ جو علم کا منصب ہے یہ باقی رہنے والا ہے، یہ ہمیشہ رہے گا، موت تک رہے گا، قبر میں بھی رہے گا، حشر میں بھی رہے گا، جنت میں بھی رہے گا۔ دنیا کے منصب دنیا میں ہی چھوٹ جاتے ہیں، دنیا کے مناصب چھیننے والے چھین لیتے ہیں، لیکن یہ جو علم کا منصب ہے یہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہم سے نہیں چھین سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ اس کا ظہور اس زمانے میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم جو مدارس کا طبقہ ہے، علماء کا طبقہ ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہے، مایوسی میں مبتلا ہے، ڈپریشن میں ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری تو تنخواہیں بھی اتنی تھوڑی تھوڑی ہیں کہ دال روٹی کا انتظام بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے چونکہ اس رتبے کا، اس منصب کا، اس کی حقیقت کا ظہور نہیں ہے، اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں۔ ہمارے جو اکابر تھے، جتنے ہمارے اکابر تھے، ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ دنیا کی کسی چیز کو، دنیا کی کسی عزت اور منصب کو، دنیا کی کسی دولت کو قیمتی نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارا مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم معیشت کے لحاظ سے کمزور ہیں، ہمارا مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے، ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے اکابر گھٹیا سمجھتے تھے ان چیزوں کو ہم بڑھیا سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل ڈپریشن میں جانے کی وجہ اور مایوسی میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نگاہوں میں بڑے بڑے عہدوں، گاڑیوں، دولت، بنگلے اور کوٹھیوں، ان کی بالکل ویلیو نہیں تھی، ان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اور ہماری نگاہوں میں یہ چیزیں اہم ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم مایوسی میں مبتلا ہیں۔ آپ اکثر مجھ سے زیادہ علم والے اور تقوی والے اور بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ مجھ گناہگار نے جن بزرگوں کو دیکھا، ان کا یہ امتیاز تھا
کہ ان کو وہ دنیا کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ جامع اشرفیہ میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے بھی تھے، سلسلہ نقشبندیہ کے کامل شیخ تھے، اور عالم بھی چوٹی کے تھے۔ لیکن دنیا کی طرف رجحان کا حال یہ تھا، 40-50 سال انہوں نے پڑھایا جامع اشرفیہ میں، لیکن اس اتنے لمبے عرصے میں کبھی انہوں نے لاہور کا بازار نہیں دیکھا۔ ان کو لاہور کے اسٹیشن کا راستہ معلوم نہیں تھا، انتقال تک ان کو لاہور اسٹیشن کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ دنیا سے اتنے بے رغبت کہ راستہ معلوم رکھنے کی بھی ان کو حاجت نہیں تھی، جاتے ہی نہیں تھے کہیں، اپنا مدرسہ اور گھر، رات کو سوتے نہیں تھے، بیٹھے بیٹھے جو نیند آ گئی سو آ گئی کتابوں کے سامنے۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب رائے کے بزرگوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عجیب جامعیت عطا فرمائی تھی۔ شاگرد وہ حضرت مدنی کے تھے، تربیت یافتہ وہ حضرت تھانوی اور ان کے خلفاء کے تھے۔ بچپنا ان کا حضرت تھانوی کے گھر میں گزرا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نسبتوں کا جامع بنایا تھا ان کو، حالانکہ ان دونوں نسبتوں میں کافی منافات ہے، سیاسی لحاظ سے نہیں، سیاسی لحاظ سے تو الگ چیز ہے، نسبتوں میں بھی منافات ہے۔ ادھر انتظام اور انصرام، اور ادھر بھاگ دوڑ مار دھاڑ، ادھر ادھر کوئی انتظام نہیں، کوئی شیڈول نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت تھانوی انتظامی آدمی تھے، حضرت مدنی مجاہدانہ زندگی گزارنے والے تھے، نہ نیند کا ٹائم نہ کھانے کا ٹائم۔ حضرت مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے کہ حضرت مدنی رات کو 12 بجے ہمیں آ کے اٹھاتے تھے، اٹھو بھائی بخاری کا سبق پڑھنا ہے۔ سفر سے آئے تھے، سبق کا ناغہ ہو جائے گا، رات کو 12 بجے اٹھا کے سبق پڑھاتے تھے۔ اور سیم یہی نظام حضرت مولانا جمشید صاحب 12 بجے اٹھاتے تھے، آ کے رات کو 12 بجے اٹھاتے تھے، بھائی سبق پڑھنا ہے۔ ہم نے انہیں دیکھا کہ دنیا کی بالکل ان کی نظر میں ویلیو نہیں تھی۔ ان کا جو گھر تھا وہ کچا تھا، زمین بھی اس کی کچی تھی، دیواریں بھی اس کی کچی تھیں، اور گھر میں تنگی کا عالم یہ تھا کہ ان کی جو اہلیہ تھیں ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، تو مولانا جمشید صاحب کے پرانے کپڑے وہ پہن لیا کرتی تھی، چونکہ گھر سے نکلنا تو ہوتا نہیں تھا، تو مولانا جمشید صاحب کے پرانے کپڑے وہ پہن لیا کرتی تھی۔ یہ ان کے گھر کی تنگی کا عالم تھا، کوئی راشن نہیں، کوئی خرچہ نہیں، ایسی مجاہدانہ زندگی۔ ہمارے رائے کے جو بزرگ ہیں حضرت مولانا احسان صاحب، میں نے خود اپنے کانوں سے ان سے سنا، جب مولانا جمشید صاحب کی
اہلیہ کا انتقال ہوا اس وقت انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں ان جیسی عورت نہیں ہوگی کہ جس عورت نے ساری زندگی فاقے اٹھائے، ساری زندگی خاوند کی دوری برداشت کی، اور جب بیٹا کچھ بڑا ہوا تو وہ بھی دے دیا۔ مولانا خورشید صاحب ساری زندگی تنہا گزاری، اور حضرت مولانا جمشید صاحب جو آتے تھے تو آتے بھی یوں تھے کہ عید سے ایک دن پہلے سندھ پہنچتے، کبھی ٹنڈو آدم والے ان کو لے جاتے، کبھی میر پور خاص والے لے جاتے، کبھی حالہ والے لے جاتے، کبھی حیدرآباد والے لے جاتے۔ عید کی رات کو دیر سے گھر پہنچتے، عید کی نماز پڑھتے اور چلو جی پھر اگلی عید پہ آنا ہے۔ اور گھر ان کا ایسا کچا، ایک ساتھی نے جن کو حضرت مولانا جمشید صاحب نے بہت محبت دی، ان کو بیٹا کہا، انہوں نے مولانا سے پوچھے بغیر مولانا کے گھر کی دیواریں کچھ پکی کر دی۔ حضرت مولانا جمشید صاحب جب واپس آئے تو اتنے ناراض ہوئے، اتنے، زمین ابھی بھی کچی تھی، اتنے ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے، اور فرمانے لگے تم نے میرے گھر کو دنیا دارانہ گھر کیوں بنا دیا؟ میں اپنے اکابر کے طرز پہ جینا چاہتا ہوں۔ اب بتائیے آج ہم یہ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ہمیں تو خواہش ہوگی کہ کوئی کسی کو ترس آ جائے، کسی کو رحم آ جائے، اور کسی کے دل میں اتنی عقیدت آ جائے کہ وہ ہمارے گھر ور کے کام بھی کر لے۔ اتنے شدید ناراض ہوئے، اتنے شدید ناراض ہوئے کہ بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو جو منصب دیا ہے، جو رتبہ دیا ہے، وہ ان کو کافی ہے، ان کو کسی منصب کی حاجت نہیں، ان کو کسی مزید، کسی پیوند کی حاجت نہیں۔ حضرت علی کا شعر ہے، ہمارے مولانا جمشید صاحب اس کو پڑھتے تھے، اور دیوان علی ایک کتاب ہے، اس میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، اور مدارس میں پہلے کتاب پڑھائی جاتی تھی روضۃ الادب، اس میں بھی یہ شعر تھا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال۔ اے اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں، تو نے ہمیں علم دیا، جاہلوں کو مال دیا، مال فنا ہو جائے گا، علم تو ہمیشہ رہے گا۔ اور دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اور دنیا کی اپنی بھی یہ فطرت ہے، جو اس کا طالب بنتا ہے وہ اسے منہ موڑ لیتی ہے، اور جو اس کا زاہد بن جاتا ہے اس کے وہ پیچھے پیچھے پھرتی ہے۔ ایک کتاب ہے احادیث قدسیہ پر، الاطحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ، جب میں پڑھتا تھا اس وقت یہ کتاب نظر سے گزری تھی، اس میں یہ حدیث پڑھنے کو ملی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا تو اس دنیا سے فرمایا، یا دنیا اخدمی من خدمنی واستخدمی من خدمکی، اے دنیا جو تیرا طالب ہو، جو میرا طالب ہو تو اس کی خدمت گزار بن جا، واستخدمی من خدمکی، اور جب تیرا طالب ہو تو اس کو اپنا غلام بنا دے۔ اور حقیقت یہی ہے، دنیا کا طالب ہمیشہ خوار ہوتا ہے، اور دنیا سے زاہد ہمیشہ بادشاہوں کی سی زندگی گزارتا ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے پھرتی۔ تو بنیادی چیز
ہم علماء کے لیے، اہل مدارس کے لیے، اہل دین کے لیے یہ ہے کہ ہم دنیا کے بالکل طالب نہ ہوں، ہم میں دنیا کی طلب نہیں، رغبت اور میلان بھی نہ ہو۔ یہ جو وقتاً فوقتاً ایشو اٹھائے جاتے ہیں نا علماء کرام کی طرف سے کہ علماء کی تنخواہیں تھوڑی ہیں، محتممین بڑے ظالم ہیں، یہ ایشو اٹھتے رہتے ہیں۔ اب یہ الگ عنوان ہے کہ اس میں صحیح ہے کیا، غلط کیا ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے جو ہمیں سبق سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا طالب نہیں بننا، ہمیں دنیا کی طرف مائل نہیں ہونا، ہمیں دنیا کی طرف راغب نہیں ہونا۔ حضرت نانوتوی کی جو تنخواہ تھی، حضرت شیخ الہند کی جو تنخواہ تھی، بعض لوگ اس کو کمپیئر کرتے ہیں آج کے زمانے سے کہ وہ بڑی تنخواہیں تھیں، ٹھیک ہے بڑی تھیں، بے شک بڑی تھیں، لیکن وہ حضرات اپنی ضرورت کا لے کر باقی جمع کراتے تھے۔ اگر آج ہماری تنخواہیں 50 ہزار مقرر ہو جائیں، 60 ہزار مقرر ہو جائیں، تو بتائیے ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم 10,000 استعمال کر کے اور اپنے پیٹ کو کاٹ کر، خواہشات کو کچل کر 40,000 مدرسے میں جمع کرا دیں؟ اتنی ہم میں ہمت ہے؟ ہمت بھی نہیں۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، لہذا ان کی بیویاں دنیا کی طالبہ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ نبی کی بیوی نے جب خرچے کو بڑھانے کی بات کی تو اللہ کی طرف سے ڈانٹ آ گئی۔ ایک مہینے تک آپ علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے ہی نہیں۔ غلطی کیا تھی کہ خرچہ بڑھانے کا مطالبہ تھا۔ قل ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو آ جاؤ، میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، پھر تم کرنا مزے جو کرنے ہو۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم علماء جو کہ نبیوں کے وارث ہیں، ان کو اپنے دل سے دنیا کی محبت کو تو نکالنا پڑے گا، پھر ہم ریلیکس ہوں گے، ورنہ ہم ڈپریشن میں رہیں گے۔ ہم نے دیکھا مولانا جمشید صاحب کو، پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے تھے ان کے، یہاں سے چاک پھٹا ہوا ہے، یہاں تک لٹک رہا ہے، میلے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، پرانے کپڑے، ٹانکے لگے ہوئے کپڑے، پرانی ٹوپی، پرانا جوتا، جان کے وہ لاٹھی اٹھاتے تھے جو سب سے زیادہ سادہ ہوتی تھی، حالانکہ اچھی اچھی لاٹھیاں بھی رکھی ہوتی تھی، جان کے وہ لاٹھی اٹھاتے تھے جو بالکل دیہاتی اٹھاتے ہیں، لیکن طبیعت میں بشاشت ایسی کہ بادشاہ بھی آئے تو کوئی پرواہ نہ ہو، استغنا ایسا، بشاشت ایسی، خود اعتمادی ایسی۔ ہم تو وزیر کے سامنے جائیں گے تو سارا علم ہی بھول جائیں گے، کسی ایم پی ایم این اے کے سامنے جائیں گے تو ہماری تو بس ہو جاتی ہے، لیکن چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، نواز شریف کئی دفعہ آیا، ہم خود اس کے گواہ تھے، لیکن حضرت مولانا جمشید صاحب کی بشاشت اور ان کا استغنا ایسا کہ کیا پوچھو۔
تو یہ بنیادی چیز ہے۔ بزرگوں میں سے کسی کا قول ہے، فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے کہ علماء کی موت دنیا کی طمع ہے، دنیا کی طمع رکھنا۔ عالم تو فاقے پہ پریشان نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے، بھوک پہ خوش ہوتا ہے، تکلیف پہ خوش ہوتا ہے، فاقے پہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے نسبت حاصل ہو گئی۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو ہے گویا ہمارا علاج جو اس وقت اہل علم طبقے کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے، چونکہ علماء کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، مسجدیں بھی نہیں مل رہی اب تو، مدرسوں میں تقرر بھی نہیں مل رہا، تدریس کی جگہ بھی نہیں مل رہی، اتنی تعداد ہو گئی ہے علماء کی، اور مہنگائی اتنی ہے کہ اچھا خاصا سرکاری ملازم بھی اپنے خرچے پورے نہیں کر پا رہا۔ اب اس موقع پہ ہم اہل علم اور اہل مدارس کے لیے جو پرسکون زندگی گزارنے کا نسخہ ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ اب ہم بھی بلڈر بن جائیں ہم بھی کنسٹرکشن کرنا شروع کر دیں۔ اس سے ہم پرسکون نہیں ہوں گے۔ ہماری زندگی کا پرسکون ہونا اللہ کے غیر سے، دنیا کی مال اور دولت سے، عہدے اور منصب سے بے نیاز ہونا ہے۔ پھر دیکھیں دنیا کیسے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ اچھا، دنیا کی طرف رجحان اور میلان اور دنیا کے لیے پریشان ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم طبقہ خانقاہی نظام سے دور ہو گیا ہے۔ خانقاہی نظام یعنی تصوف، یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جب کسی انسان کے اندر یہ دولت سما جاتی ہے تو وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔
اس کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی کسی بڑے سے بڑے منصب کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہتی۔ ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں، چاہے وہ علم کی لائن کے اکابر ہوں، چاہے وہ تبلیغ کی لائن کے اکابر ہوں، چاہے وہ جہاد کی لائن کے اکابر ہوں، تمام اکابر کی سوانح عمریاں آپ پڑھیں گے تو آپ پہ یہ بات واضح ہوگی کہ ان میں سے کوئی بھی خانقاہی لائن سے خالی نہیں تھا، فرد واحد بھی خالی نہیں سے۔ اہل اللہ کی صحبت میں رہنا اور ان کے پاس رہ کر ریاضات اور مجاہدات کرنا اور ان کی صحبت میں ایک عرصے رہ کر اپنے باطن کا تزکیہ اور تصفیہ کرنا، یہ ایک ایسا معمول تھا کہ جس سے ہمارے اکابر میں سے کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جب وہ پڑھ کر ظاہری اور باطنی علوم کو حاصل کر کے فارغ ہوتے تھے تو وہ دنیا کی محبت سے خالی، اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے، آخرت کے تصور اور دھیان سے بھرے ہوئے، آخرت کے استحضاء سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ جس طرف کو رخ کرتے تھے اس طرف روشنی پھیلتی تھی۔ تو یہ جو ہمارا مسئلہ ہے مایوسی والا، اس کا حل تو اس میں ہے، خانقاہی نظام میں۔ اگر ہم خانقاہی نظام کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنی اصلاح اور اپنے تزکیے کے لیے سر توڑ محنت کریں، کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دنیا کی محبت سے، دنیا کی طرف میلان سے پاک کر دیں گے، اور دنیا کی تنگیوں تکلیفوں سے پھر ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ اہل علم کے منصب کے لحاظ سے جو ان کی ذمہ داری ہے وہ بھی ہم پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ جب ایک ہمارا طالب علم دور حدیث کر کے فارغ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، اس کے جو عزائم ہوتے ہیں، اس کے جو خیالات ہوتے ہیں، اس کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ جی اب میں نے جمعہ پڑھانا ہے، 4 سبق پڑھانے ہیں، مسجد سنبھالنی ہے، مدرسہ سنبھالنا ہے۔ یہ ضروری ہے لیکن یہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ایک عالم جو وارث ہے عالمی نبی کا، اس کی سوچ اتنی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے کہ بس مجھے کہیں 4 سبق مل جائیں، تنخواہ ذرا اچھی ہو تو بس میری زندگی کا مقصد مجھے حاصل ہو گیا، میرے پڑھنے کا مقصد مجھے حاصل ہو گیا۔ نہیں، ایک عالم کا مطمع نظر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کہیں اچھی تنخواہ مل جائے، 4 سبق مل جائیں اور سبق بھی کوئی بڑے ہوں، منطق نہیں پڑھانی میں نے، بڑے اسباب۔ ایک عالم کا یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک عالم کے سامنے سارے عالم میں اسلام کا زندہ ہونا چاہیے، پورے عالم میں اسلام زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے بہت سی صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ چند صورتوں تک محدود ہو جانا، صرف خطابت اور امامت اور تدریس تک محدود ہو جانا، یہ ایک عالم کی شان نہیں ہے۔ اس کی سوچ وسیع ہونی چاہیے اور اس کو اس زاویے سے سوچنا چاہیے، میں مٹے ہوئے دین کے زندہ کرنے کے لیے اور کیا کر سکتا ہوں، میں اور کیا کروں۔ یا اللہ تیرے مٹے ہوئے دین کو میں زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب تجدیدی کام اللہ نے لیا وہ اس سوچ کی وجہ سے، حضرت مدنی سے، حضرت تھانوی سے اللہ تعالیٰ نے جو تجدیدی کارنامے لیے وہ اس سوچ کی وجہ سے۔ وہ ایک مدرس محض نہیں تھے، وہ صرف ایک تنخواہ کے پابند نہیں تھے، ان کے سامنے سارا عالم تھا اور اسلام کا زندہ ہونا تھا۔ حضرت شیخ الہند اس سوچ کے آدمی تھے، لہذا ان کے سارے شاگرد بھی ایسے ہی ہوئے۔ حضرت مدنی ان کے شاگرد، حضرت تھانوی ان کے شاگرد، مولانا الیاس صاحب ان کے شاگرد، یہ سارے ان کے
تربیت یافتہ ہیں، تو ایک عالم کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں کیسے اسلام کو زندہ کروں، اس کے لیے مختلف صورتیں سوچے اور امت کو دین کے قریب کرنے کے لیے مختلف راستے اپنانا اور اس کو استعمال کرنا، یہ ایک عالم کی سوچ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ میرے ذریعے سے دین زندہ ہو، لوگ دین کے قریب آئیں، اسلام کے قریب آئیں اور ان میں دینی رغبت اور دینی شوق پیدا ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اس سوچ کے ساتھ رہنا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ایک عالم جو ہوتا ہے نا، ایک عالم وہ علاقوں کو پلٹ سکتا ہے اگر اس کے عزائم ہوں تو، دنیا کو بھی پلٹ سکتا ہے، ایک علاقے کو تو پلٹ ہی سکتا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ میں سناتا ہوں کہ 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، تو ہم جماعتوں کی نصرت پہ نکلے ہوئے تھے، ہمارے طلباء کی جماعتیں گئی ہوئی تھیں مختلف دور دراز علاقوں میں، تو میں بھی ان کی نصرت کے لیے گیا۔ تو ایک علاقہ ہے سندھ کا تھانہ بولا خان، اس سے آگے ہے تھانہ احمد خان، اس سے آگے ہے ریگستانی علاقہ، وہاں سڑک بھی نہیں ہے۔ ہم چلتے رہے، کار تھی ہمارے پاس، چلتے رہے یہاں تک کہ مغرب کے بعد ہم پہنچے وہاں پہ، کچے کا علاقہ، وہاں ہمارے طلباء کی جماعت تھی۔ عشاء کی تعلیم ہونی تھی تو انہوں نے مجھے کہا آپ کریں، ٹھیک ہے۔ تعلیم کی، تعلیم کے بعد علاقے والوں سے اختلاط ہوا، میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ لوگ اتنی دور آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا آگے جائیں تاکہ کسی کا آنا آسان تو ہو۔ ایسے ہی مذاق میں نے ان سے کہا جی بس ہم اپنی زمین سب کو پیاری ہوتی ہے۔ میں نے ان سے احوال لیے کہ یہاں نمازیوں کا کیا حال ہے، کہا 100% نمازی ہیں۔ 100% نمازی ہیں وہ کیسے؟ جی یہاں تو جماعتیں بھی نہیں آتی، 100% نمازی کیسے بنے؟ یہ بات ہے 2005 کی۔ کہنے لگے نہیں، یہاں پہ ایک بزرگ تھے دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے، وہ یہاں رہتے تھے، یہ ان کا فیض ہے کہ یہاں کوئی بے نمازی نہیں ہے، کوئی عورت بے پرد نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا ان کا 1983 میں انتقال ہو گیا، 1983 میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کا یہ فیض ہے کہ کوئی یہاں بے نمازی نہیں، کوئی عورت بے پرد نہیں۔ تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ دارالعلوم دیوبند والے پتہ نہیں کیا گھول کے پلاتے تھے کہ جو وہاں سے نکلتا تھا وہ انقلابی ہوتا تھا، کوئی علاقے کا انقلابی، کوئی ملک کا انقلابی، کوئی اپنے گاؤں کا انقلابی، لیکن ہوتے سارے انقلابی تھے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا گھر ہی نہیں بدلا، جبکہ ہم نے 9 سال پڑھا مدرسے میں، 8 سال پڑھا مدرسے میں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جو اہل علم ہیں ان کا ذہن انقلابی ہو کہ بھئی دین کو زندہ کرنا ہے۔ جتنا مجھ سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ذریعے سے نمازی ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ نوجوان میرے ذریعے سے دین کے قریب آئیں، اللہ کے نبی کے قریب آئیں، ان میں آخرت کا یقین پیدا ہو۔ اور یقین جانیے جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں اس میں اس کی اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے لاکھوں نوجوان ملحد ہو گئے ہیں، خدا کے انکاری ہو گئے ہیں، لاکھوں نوجوان۔ آپ کے کراچی بھرا پڑا ایسے نوجوانوں سے، وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں، نام پوچھیں گے تو وہ عبداللہ بتائیں گے، عبد الوحید بتائیں گے، عبد الحنان اور عبد المنان بتائیں گے، ان کے باپ بھی نیک ہوں گے لیکن وہ خود خدا کو ماننے سے انکاری ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنی بساط کے مطابق ہم اس کی محنت اور کوشش کریں، دروس دیں، علاقوں میں پھریں، ایک ایک سے ملیں، رات کو اٹھ کے تنہائی میں رو رو کے اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں تیرے دین کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے ذریعہ بنا، مجھ سے کام لے۔ جب آپ روئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور صورتیں سجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے اور اس کے لیے قبول فرمائے۔ اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے اور رو رو کے اس کے لیے ہمیں مانگنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔